بسم اللہ الرحمن الرحیم. طارق خان صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. جنرل ریٹائرڈ طارق خان صاحب. آخری ان کی پوسٹنگ تھی کور کمانڈر منگلا اور کمانڈر سینٹرل کمانڈ. کچھ بڑی کھری کھری باتیں کرتے ہیں یہ اور بڑے دمنگ قسم کے ان کے پیسز ہوتے ہیں اسپیشلی آن دا سوشل میڈیا. تو میں چاہتا یہ تھا کہ آج ان سے کچھ سلوشنز کی بات کر لیں. اور ابھی آپ نے دیکھا ہوگا رات کو ہی کہ ٹرمپ نے ایک نیا یہاں پہ پوری پالیسی پیش کر دی ہے اباؤٹ افغانستان پاکستان کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں وہ. اور اگر یہ کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا کہ انڈائریکٹ وارننگ ہے پاکستان کے لیے. وہ اس وارننگ کو کیسے امپلیمنٹ کر سکتے ہیں, اس پہ عمل درآمد کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے, اور اس کے ساتھ ساتھ انڈیا کو ایک رول دینا چاہ رہے ہیں افغانستان پہ. ان سب باتوں کی میں چاہوں گا کہ جنرل صاحب خود جواب دے دیں مجھے. تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ می. تھوڑا سا بتائیں گے ٹرمپ پہ ذرا, کیونکہ بڑا ہارڈ کور ایشو بنا ہوا ہے ٹرمپ نے جو اسٹیٹمنٹ دی ہے. اور آپ کو لگتا ہے یہ ڈائریکٹ وارننگ ہے پاکستان کے لیے, اور پاکستان میں کیا ہم ایکسپیکٹ کریں کہ آئندہ آنے والے دنوں میں کوئی ڈرون اٹیکس ہونا شروع ہو جائیں گے شہروں کے اندر, یا ہاؤ ڈو دے وانٹ ٹو گو اباؤٹ اٹ؟ جی بچے اس میں جو میں دیکھ رہا ہوں اس کو, یہ بھی بہت جلدی ہے اس وقت اس کو فائنل ایک کنکلوژن دے کر اور ہم کہیں کہ کیا کرنے والے ہیں. ایک تو ٹرمپ کی اسٹیٹمنٹس ہیں, صرف اسٹیٹمنٹس ہیں, اور یہ تھریٹننگ ہے, وارننگ بھی آپ سمجھ لیں. اور دوسرا پینٹاگون کے ہیں جو پازیٹیو اسٹیٹمنٹس ہیں. تو یہ ایک بیڈ کاپ گڈ کاپ والا ایک سیناریو بن رہا ہے. پریشر شاید پاکستان پر ڈالیں گے. کس قسم کا پریشر ہے, ڈرونز ہیں یا عام کوئی قسم کا کراس بارڈر اگر کر رہے ہیں, انڈیا کو کوئی لائسنس دیتے ہیں, یہ چیزیں ابھی آگے جا کر ہم دیکھیں گے. انڈیا کا یہ ہے کہ انہوں نے پہلے سے رول دیا ہوا ہے, آؤٹ سورس کیا ہوا ہے کافی حصہ افغانستان کا, اور انڈیا وہاں سے شیطانی بھی کرتا رہتا ہے. انڈیا اگر کچھ کرے گا تو اس پہ لازم ہم نے رسپونڈ کرنا ہے, اور اس میں اس ریجن کے اندر اسٹیبلٹی کے بجائے اور یہاں پر پرابلمز ہوں گے. تو یہ میرا خیال میں وہ ایسے کریں گے نہیں, اور یہ زیادہ تر اس وقت تھریٹ ہے. یہ اگر نہیں کریں گے تو وہ آپ گڈ کاپ بیڈ کاپ والی بات کر رہے تھے, تو اس میں پھر کیوں, وائی از دس پریشر آن اس آل دا ٹائم؟ یہ اس لیے ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ ہم کچھ کریں. کیا کریں وہ خود بتا نہیں سکتے. میری اگر کوئی ریکمنڈیشن سجیشن ہے کہ ایک جوائنٹ ٹیم بنا کر ان کو لے جاتے ہیں جہاں پر یہ کہتے ہیں کیمپس وغیرہ ہیں. اپنا چیف آف آرمی اسٹاف نے بھی کہا تھا. ہاں جی, تو صحیح کہا ہے, وہ آ کر دیکھ لیں کہاں پر ہے یہ, جیسے الزام لگا رہے ہیں ایک دفعہ دکھا دیں ان کو کہ یہاں پر تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے. شاید ادھر کچھ لوگ ہوں گے, کچھ لیڈرشپ وغیرہ ہے. ہم نے افغانستان کے ساتھ رہنا ہے, امریکہ چلا جائے گا, اور ہم نے ویسے امریکہ کے کہنے پر سب کے ساتھ دشمنی بھی نہیں کرنی. نہ امریکنز نے جنگ اگر وہ جیت جاتے تو چلیں ٹھیک ہے ہم بھی کچھ پوزیشن لے لیتے. جب ہار کر جا رہے ہیں اور یہاں پر ہم کو چھوڑ دیں گے اس ریجن میں, تو ہم ابھی سب کو دشمن تو نہیں بنا سکتے ان کے کہنے پر. ابھی جو جتنی فورسز یہاں پہ لانا چاہ رہے ہیں امریکن, جو نمبرز لانا چاہ رہے ہیں یہاں پہ, ڈو یو تھنک دوز نمبرز آر انف؟ مبشر جو نمبرز ہیں یہ میری اپنی پرسنل اسیسمنٹ ہے, اور اس میں جو میں سمجھتا ہوں, جو میری اپریسیشن ہے, 10,000 ٹروپس کے ساتھ وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے. 40% جو ہے 40% تو علاقہ وہ ویسے بھی طالبان کے ہاتھ میں اس وقت. یہ 10,000 جو بنیں گے یہ زیادہ تر فائر پاور کمانڈ کریں گے تھرو ہیلی کاپٹرز, ایئر بورن وغیرہ. اچھا, اگر یہ ارادہ ہے ان کا, اس کا مطلب ہے کسی کو وہ پنش کریں گے, طالبان کو بھی پنش کریں گے. کیوں کریں پنش؟ وہ اس کا جو مجھے مقصد لگ رہا ہے کہ یہ طالبان کے ساتھ جو نیگوشیٹڈ سیٹلمنٹ ہوگی وہ ہوگی ٹرانسفر آف پاور. اچھا, جب وہ نکلنا چاہتے ہیں, اینڈ ٹو کریٹ اے نوشن آف وکٹری جو بنے گی. اگر انہوں نے وہاں پر پیس لانا ہے افغانستان میں, کنٹرول کرنا ہے, اسٹیبلائز کرنا ہے, تو اس میں کم از کم 1.5 لاکھ ٹروپ چاہیے ہوں گے. اچھا, 2 لاکھ ان کو چاہیے ہوں گے کم از کم, اگر وہ کرنا چاہتے ہیں. جی, وہ اگر وہ نہیں کرتے تو یہ 10,000 سے تو کچھ نہیں ہوگا, سوائے یہ جو مجھے لگ رہا ہے جو میں کہہ رہا ہوں. ان کی ابھی تک ایکسپینڈیچرز کچھ لوگ کہہ رہے ہیں $4 ٹریلین,
اور دوسرے کہہ رہے ہیں $6 ٹریلین. یہ دو ایکسٹریمز ہیں. اس کے بیچ میں افغانستان اور عراق کے ان کی ایکسپینڈیچرز ہیں. اچھا. تو یہ کب تک اس کو سسٹین کریں گے؟ اور This is like talking about the 10,000 troops جی. نو یہ اوور آل ابھی وار کا اچھا. جی اوور آل تو اور آگے کتنا یہ 150,000 ٹروپس یا 200,000 ٹروپس وہ افورڈ کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے؟ ان کے پاس ریسورسز ہیں اس طرح کے؟ دنیا کیا ان کو سپورٹ کرے گی؟ اس میں کولیشن پھر سے بنے گا کیا؟ کیسے ہوگی؟ اچھا یہ ایک اور چیز بات کہہ رہے ہیں ٹرمپ کہ جناب وہ بڑا پیسہ کماتا ہے انڈیا ان سے، تو وہ انویسٹ کرنا شروع کرے بلڈ کرنے کے لیے افغانستان. تو اس میں کیا کچھ سمجھ آتی کیسے کرنا چاہتے ہیں وہ؟ یہ اصل میں ایک سوچ وہ یہ تھی کہ دنیا کی سوچ تھی، امریکہ کی صرف نہیں تھی، کہ وہاں پر ڈیولپمنٹ کر لیں اور یہ ڈیولپمنٹ کوئی نہ کوئی انویسٹمنٹ کرے گا، وہاں پر اسٹیبلٹی آئے گی اسی کے تھرو. تو انڈیا اسی میں انویسٹمنٹ کر رہا ہے. لیکن یہ انڈیا کے لیے اس وقت انسسٹینیبل پوزیشن ہے. دیکھیں وہاں پر افغانستان کے اندر جو ڈرگ ٹریڈ ہے اس کے بارے کوئی بات نہیں کرنا چاہتا. $38 بلین ہے اس کا ٹرن اوور. 38 بلین اس کا ٹرن اوور ہے. پاکستان کا ڈیفنس بجٹ 7 بلین ہے اور $38 بلین جو سے ہے وہ کہیں نہ کہیں استعمال تو ہو رہا ہے. اس کے بارے کوئی بات کیوں نہیں کرنا چاہتا؟ یہ تو ان کے ناک کے نیچے یہ ہو رہا ہے. زمین چاہیے، پانی چاہیے، بجلی چاہیے، سٹوریج چاہیے، پریکرسر چاہیے جو انڈیا سے آتے ہیں، اور روٹ چاہیے. روٹ کے اندر جو ان سے ہے وہاں پر مارکیٹ چاہیے. یہ کسی بھی جگہ پر ان کو نہیں روک سکتے. اور یہ $38 بلین کو اگنور کر کے صرف پاکستان پر الزام لگانا ہے، وہ تو غلط بات ہے. اچھا مجھے بتائیں کہ اگر سپوزڈلی کوئی ایک سچویشن بن جاتی ہے اور اس سچویشن میں وی آر کاٹ ان دیٹ سچویشن، تو اس میں ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اگر وہ آؤٹ سورس، جیسے آپ نے ذکر کیا کہ انڈیا کو کئی چیزیں آؤٹ سورس کی ہوئی ہیں آلریڈی امریکنز نے، تو اگر وہ آؤٹ سورس کرتے ہیں اور وہ انٹرفیئر کرتے ہیں یا اسٹرائکس کرتے ہیں، لیٹ می پٹ اٹ دس وے، پاکستان کے کسی بھی علاقے میں، تو پھر ہمارا کیا ری ایکشن ہونا چاہیے یا ہو سکتا ہے؟ ہمارا ری ایکشن بہت اسٹرانگ ہوگا. انڈیا کو کوئی بھی آؤٹ سورس کرے، لیکن ہمارے اوپر اگر انہوں نے کوئی فزیکل اٹیک کیا یا کسی قسم کا، اس کا ہم جوابی حملہ کریں گے. اور جس طریقے سے فوج نے کوئی منصوبے بنائے ہوں گے اسی طریقے سے ریئیکٹ کریں گے. لیکن مجھے یہ بالکل یقین ہے کہ ہندوستان نے کچھ کیا تو اس کا جواب ملے گا ان کو. اچھا. اور اگر امریکنز خود کوئی ڈرونز استعمال کرتے ہیں یا کسی اور طریقے سے کوئی ایئر سٹرائکس کرتے ہیں تو اس کا کوئی جواب؟ اس کا مجھے ابھی معلوم نہیں ہے کہ کیا فلسفی ہے، لیکن ایک چیز ہم کو پتہ ہونا چاہیے. ہم نے جو اپنے فوج کو اکوپ کی ہے اور ایئر فورس کو اکوپ کی ہے اور جس طریقے سے ہم نے فنڈ کی ہے، وہ ہندوستان کے ساتھ لڑنے کے قابل ہیں. ٹھیک. بٹ ناٹ ود دا سپر پاور. ٹھیک. تو ہم کس طریقے سے اس کو کنٹرول کریں گے، کس طریقے سے اپنی اسٹریٹجی بنائیں گے، وہ مجھے آئی ایم کنونسڈ وہاں پر یہ جو ہمارے ہیں وہاں پر چیف اور وغیرہ وہ سارا اس کا کچھ سوچ رہے ہوں گے. لیکن اٹ ول ہیو ٹو بی اے مکس آف ڈپلومسی اینڈ ملٹری ری ایکشن. اچھا ایک چیز پہ ذرا دوبارہ اس چیز پہ آنا چاہوں گا. جیسے چیف آف آرمی اسٹاف باجوہ صاحب نے کہا جب سینٹ کام کے لوگ شاید پروبلی آئے ہوئے تھے، ان سے کہا کہ انہوں نے جہاں پہ بھی آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہاں پہ کوئی پرابلم ہے پاکستان کی ٹیریٹری کے اندر، تو کیمپس ہیں یا فار دیٹ میٹر کچھ بھی آپ سمجھتے ہیں کہ دیر از سم ایشو، تو ہم آپ آئیڈینٹیفائی خود کریں اور ہم آپ کو وہاں پہ لے کے جاتے ہیں. اس کا کوئی جواب کیا تھا؟ وہ مجھے معلوم نہیں ہے اس لیے کہ میں تو لوپ میں ہوں نہیں. اچھا. لیکن پینٹاگون کا تو ری ایکشن پازیٹیو مجھے نظر آیا تھا، وہ پازیٹیو باتیں کی ہیں. تو اس لیے ایک مکس نکل رہا ہے. واشنگٹن سے کچھ تھریٹننگ سٹیٹمنٹس ہیں، پینٹاگون میں ملٹری ٹو ملٹری پازیٹیو سٹیٹمنٹس ہیں. کون سے صحیح ہیں کون سے ایگزیجریٹڈ ہیں وہ ابھی آگے جا کر پتہ چلے گا. اچھا ڈو یو تھنک کہ ہماری جو فرسٹ لائن آف ڈیفینس ہے جس کو ہم ڈپلومیسی کہتے ہیں، ڈپلومیٹس جو ہیں وہ پراپر طریقے سے فنکشن کر رہے ہیں، یا جو ہمارا مدعا ہوتا ہے وہ بیان کر سکتے ہیں وہاں پہ یا کر رہے ہیں؟ مبشر اس میں تھوڑا سا یہ ہے کہ وار کو سمجھنا ہے کہ وار کیا چیز ہے. وار ایک آل ایز اے ٹرم، وار جنگ ایک بہت آل انکمپسنگ اسٹیٹمنٹ ہے. اس کے اندر بہت حصے ہیں، بہت کمپوننٹس ہیں، اور اس میں سب سے آخری کمپوننٹ اور سب سے چھوٹا کمپوننٹ وہ ہے ملٹری کانفلکٹ. لہٰذا اس سے پہلے جو وار کے باقی پہلو ہیں اور باقی اس کے جو ہیں فیزز وہ بہت زیادہ ہیں. کمیونیکیشن ہو گیا، ڈپلومیسی ہوگی،
میڈیا ہو گیا, اس کے اندر انرجی ہو گیا, اکانومی ہوگی, بہت ساری چیزیں, اور وہاں پر بھی جنگ لڑی جا رہی ہے اور اس کو ہم ہار رہے ہیں. ہم پہچان رہے بھی نہیں ہیں کہ کیا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ. Exactly. اور جس طریقے سے لوگ سٹیٹمنٹس دے رہے ہیں اور جس طریقے سے وہ کر رہے ہیں. اب ایک فوج ہے جس نے ایک انپریسیڈنٹڈ سکسیس, جو کہ ملٹری ہسٹری میں کہیں لکھا بھی نہیں ہوا, کسی نے دیکھا ہی نہیں, کبھی ایکسپیرینس ہی نہیں کیا, 2.5 ملین لوگوں کو ایک وادی سے باہر نکال کر ان کو ایک اسٹیبلشڈ کیمپس کے اندر ڈال کر اس علاقے کو کلیئر کیا ود ان 3 months, اور 2.5 ملین لوگوں کو واپس اپنے گھروں میں پہنچایا سوات میں. یہ اس کی کوئی مثال نہیں ہے. اور آپ کے سامنے دنیا نے 3 یہاں پر جو ملین ریفیوجیز ہیں, وہاں ریفیوجیز, ابھی تک 80 سے لے کر ابھی تک اس پر بات چیت ہو رہی ہے, نیگوسیشنز ہو رہے ہیں, واپس نہیں بھیج سکتے. تو یہ ایک چھوٹی اچیومنٹ نہیں ہے, اور یہ اچیومنٹ ہم بتا ہی نہیں سکے دنیا کو. 3500 کلومیٹرز کی روڈ ہم نے کلیئر کی ہے, کسی کو کلیئر ہی نہیں ہے. ساری لائنز آف کمیونیکیشن ہم نے کلیئر کی ہے. اور اس کا سکسیس آپ کیسے میجر کرتے ہیں فوج کا؟ اس کا سکسیس ایسے ہوتا ہے, 4 چیزیں ہیں اس کے اندر. ڈو یو اون دا روڈس, سڑکیں آپ کے پاس ہیں, بائی روڈ آپ جا سکتے ہیں کہ نہیں؟ کیا وہاں پر گورنمنٹ کی ریٹ اسٹیبلشڈ ہے, عدالتیں کھلی ہوئی ہیں, وہاں پر پی اے کا دفتر کھلتا ہے کہ نہیں کھلتا؟ یہ بھی ہم نے کر لیا. اس کے بعد کیا لوگوں کے ساتھ آپ پاپولر ہیں, وہاں پر لوگ آپ کو چاہتے ہیں؟ مجھے تو ایسی کوئی دشمنی نہیں نظر آئی وہاں پر, میں بہت اثر رہا ہوں وہاں پر, ٹھیک ہے. تو وہ ایک تیسری چیز ہے. اور فائنلی اس کے جو حدود ہیں, جس ایریا کو آپ کنٹرول کرنا چاہتے ہیں, وہ آپ کے کنٹرول میں ہیں کہ نہیں؟ وہ بھی ہیں. تو جو تھوڑا بہت نہیں تھا وہ ہم کر رہے ہیں, ڈیورنڈ لائن کو ٹھیک رہے, انٹرنیشنل بارڈر کو, لیکن باقی اندرونی جو موومنٹ تھی ایجنسیز وغیرہ کی وہ کلیئر کی ہیں. 48,000 اسکوائر کلومیٹرز کا علاقہ تھا, 35,000 جو ان سے پہلے کلیئر ہو گیا اور ابھی باقی ہو گیا, سب کلیئر ہو گیا. تو ابھی اس کے اندر یہ کہانی ہم نے دنیا کو بتائی نہیں ہے, نہ دنیا کو پتہ ہے اس چیز کے بارے. جو ہماری وار لاسز ہیں آپ یہ دیکھ لیں, 70,000 ڈیڈ, 6,000 ہائیسٹ ریشیو جنرلز ٹو ٹروپس, ہائیسٹ ریشیو پاکستان آرمی کا ہے, آفیسرز ٹو ٹروپس ہائیسٹ ریشیو پاکستان آرمی کا ہے. اتنے لیفٹنٹ جنرل اور میجر جنرل کسی فوج نے جو ان سے شہادتیں یا ڈیتھس یا مارٹرز نہیں دکھائے جتنے ہم لوگوں نے دکھائے, ہماری فوج نے دکھائے. تو یہ کوئی اپنے لوگ کرٹیسائز کرتے ہیں کہ جی یہ کیا کیے, کبھی جنگ نہیں جیتی. 52 کنیٹک آپریشنز تو میں نے کیے, اس پہ کوئی ریورس نہیں ہوا, لیکن ہم خود اپنی فوج کو اتنا کرٹیسائز کرتے ہیں. تو یہ ہم میسج باہر کیسے دیں گے لوگوں کو؟ اچھا, یہ جو دیکھیں, بڑا آج کل تو فوج کی بیشنگ کرنا بڑا سمجھا جاتا ہے کہ بڑا کمال کر دیا جناب, بڑا واہ واہ ہوتی ہے بڑی. ایسا سمجھا جاتا ہے کہ فوج پتہ نہیں پاکستان کی نہیں کہ کسی اور ہاسٹائل کنٹری کی فوج ہے شاید, بٹ دیٹس ایبسلیوٹلی رانگ. لیکن اس کو ہم ختم کر سکتے ہیں. تھوڑا سا میں پولیٹیکل سائڈ پہ آنا اس لیے چاہوں کہ ہمیں جو آپ نے کہا نا کہ سائمنٹینیسلی بہت سے ٹینٹیکلز جو ہیں وہ فوج مطلب وار کانفلکٹ کی طرف جانے سے پہلے کئی چیزیں ایسی ہیں جو ان کو پہلے ایگزاسٹ کرنا پڑتا ہے, وہ ہم نہیں کر پا رہے. ٹھیک ہے, سو اس کے لیے کیا ضروری ہے؟ ایجوکیشن ضروری ہے, یا ایک سٹیبل پولیٹیکل سسٹم ضروری ہے, یا ایک سٹیبل کنٹری ضروری ہے, یا واٹ کرپشن اس کے لیے اہم ہے یا نہیں ہے؟ کیا واٹ از دا سولوشن؟ سارا جو ہے یہ ابھی میں آپ کو اپنی رائے بتا رہا ہوں, اس لیے کہ میں کوالیفائڈ تو نہیں ہوا اسٹیٹ لیول میں اس طرح کی ڈسکشن کروں آپ کے ساتھ. جو میں نے دیکھا ہے, ہمارا جو بنیادی پرابلم ہے وی لیک کیپیسٹی. ٹھیک, اور کسی بھی آفس میں چلے جائیں کیپیسٹی ہے نہیں. صحیح. آپ چاہے فورن آفس میں جائیں, چاہے آپ کسی بھی وابدہ میں چلے جائیں, تو وہاں پر وہ کوئی کوالیفائڈ پروفیشنل کیپیسٹی کوئی دکھاتا ہی نہیں ہے, ڈیمونسٹریٹ ہی نہیں کرتا. تو اگر ہم اس طرح وداؤٹ کیپیسٹی وداؤٹ میرٹ ہم کام کریں گے تو یہی ہوگا. اب یہ کیوں ہے ایسے؟ ایک تو نیپوٹزم ہے, ایک کرپشن ہے, ایک اس میں لیک آف کوالیفیکیشن ہے, لیک آف سٹینڈرڈز ہیں. یہ سارا کچھ مل ملا کر بس گزارا کر رہے ہیں, اور اگر ہم گزارا کریں گے تو یہی ہوگا جو آپ کے سامنے ہو رہا ہے. پولیٹیکل سسٹم جو چل رہا ہے اس وقت, ڈو یو تھنک کہ یہ پولیٹیکل سسٹم وائبل ہے؟ اسی طرح چلنا چاہیے, پارلیمنٹری سسٹم چلنا چاہیے, پریزیڈینشل فارم آف گورنمنٹ ہونا چاہیے, یا ہمارے پاس کوئی ایسا سسٹم ہونا چاہیے جس میں ہینڈ پک لوگ ہوں جو دوبارہ سے سارا بلیک بورڈ صاف کریں اور پھر دوبارہ سے ری ڈو کریں ساری چیزوں کو, اور پھر جناب کسی سسٹم کی طرف ہم چلیں, چاہے وہ پریزیڈینشل ہو چاہے وہ پارلیمنٹری سسٹم ہو؟ کیسا ہونا چاہیے؟ میں تو I'm the last person qualified to discuss this. I don't, میرے پاس اس کا
کوئی جواب نہیں ہے، لیکن جو ہو رہا ہے اٹس ناٹ ورکنگ، تو اس میں جو کوالیفائڈ لوگ ہیں اس کو کوئی دیکھیں اور اس کو چینج کریں، کوئی کانسٹیٹیوشنل چینجز اگر چاہیے وہ کریں، کوئی ہائرارکیل سسٹم کریں پالیٹکس میں، تاکہ کوئی آدمی پالیٹکس میں آئے ناظم سے لے کر اوپر تک جائے، وہ کوئی طریقہ ہو جانے کا. تو آئی ڈونٹ نو، یہ میں آپ کو کیا اس میں سجیشن دے سکتا ہوں، اٹس ناٹ مائی لائن آف ورک. اچھا، ایک چیز میں ڈسکس کر رہا تھا شو سے پہلے آپ سے کہ ڈو یو تھنک کہ جس طریقے سے ریکروٹمنٹ ہو رہی ہے فوج کے اندر، اس میں اس طریقہ کار سے آپ خوش ہیں یا آپ سمجھتے ہیں یو سیٹسفائڈ ود دیٹ کہ یہ اسی طرح ہی ہونی چاہیے؟ میں ایک بریک لے لوں، ایک کمپلشن ہے، اس کے بعد آپ اس کا جواب دے دیجیے گا. بریک پہ جانے سے پہلے میں بات کر رہا تھا جنرل صاحب سے کہ جناب جس طریقے سے ریکروٹمنٹ ہو رہی ہے پاکستان آرمی میں، اس کا طریقہ کار کیا درست ہے؟ کیونکہ کوالیفیکیشن کے بارے میں ایگزیکٹلی پوچھنا چاہوں، پریسائسلی جنرل صاحب پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ کوالیفیکیشن کا جو یہاں پہ رکھا گیا ہے کرائٹیریا، وہ ٹھیک ہے؟ جب یہاں پہ بھرتی کیا جاتا ہے، بندہ پی ایم میں جاتا ہے یا جے سی بی جاتا ہے یا لانگ کورس جاتا ہے، وہ طریقہ کار ٹھیک ہے یا اس میں کوالیفیکیشن کچھ اور ہونی چاہیے؟ یہ طریقہ ٹھیک ہے اور ٹھیک چل رہا ہے، لیکن اس طریقے کے ذریعے میں نہیں آیا تھا فوج میں، اور وہ ختم ہو گیا، اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ ضروری ہے کہ ہم واپس لائیں اس کو. فوج میں 2 سٹریمز تھے ایجوکیشن کے، ایک جو فرسٹ ایئر وغیرہ تھا اور ایک کیمبرج اور آکسفورڈ والا. اب جب میں فوج میں آیا تھا تو اس وقت او لیول ریکوائرمنٹ تھی، اور او لیول کے ساتھ میں فوج میں آیا ہوں، اور او لیول کی ریکارڈ جو ان سے فوج میں ان کی جو پرفارمنس ہے وہ اچھی رہی ہے جو لوگ تھے. لیکن وہ ایک تھوڑا سا گروپ تھا، لیکن ایک دوسرا سٹریم تھا آفسرز کا، جو کہ میں سمجھتا ہوں بہت ضروری ہے ساتھ ساتھ چلنے کے لیے. یہاں پر انہوں نے او لیول کو ڈاؤن گریڈ کر کے میٹرک کے ساتھ ملا دیا، اور پھر او لیول کے ساتھ آفسرز آ نہیں سکے، اسٹوڈنٹس آ نہیں سکے، یا ریکروٹس نہیں ہو سکے آ سکے، اور اس کے بعد اے لیول کرنے کے بعد تو کوئی فوج میں آئے گا نہیں. لہٰذا ایک سٹریم کو ہم نے نکال دیے فوج سے، جو میں سمجھتا ہوں اس میں بڑا نقصان ہوا ہے فوج کا. اچھا مجھے بتائیں کہ ایک میں دوبارہ اسی جگہ جانا چاہوں گا، اسی سوال پہ جانا چاہوں گا. ہیو وی ون دا وار؟ جو ہماری انٹرنل یہاں پہ وار تھی اگینسٹ ٹیررزم، ہم اس کو جیت چکے ہیں؟ مبشر اس کا پہلے تو یہ ہے کہ وی ہیو ٹو ڈیفائن، پہلے اس کی تعریف تو کر لیں، وننگ کا کیا مطلب ہے، ون کا کیا ہے، ڈو یو ون اے وار اگینسٹ یور اون پیپل، از اٹ اے ملٹری کانفلکٹ، یا اس میں اور بھی کچھ چیزیں ہیں. لوگ ابھی تک سمجھ نہیں سکے کہ ہو رہا کیا ہے، ہوا کیا ہے. یہ صحیح جو جنگ شروع ہوئی تھی وہ تو 2007 میں ملٹری کانفلکٹ شروع ہو گیا تھا. اب یہ ہے دس از 2018 17 نو 2017 میں آپ دیکھیں، اس وقت 2007 کے اندر ہم اپنی سروائیول کے لیے لڑ رہے تھے. یہ بنیادی چیز ہے جو سمجھنے والی ہے. فائر فائٹ ہم نے کیا تھا موٹر وے کے اوپر بنیر کے پاس، بالکل جہاں پر انڈس کے اوپر برج ہے ادھر، اور وہاں تک پہنچ گئے تھے. مرغلہ بھی نیکسٹ تھا وہاں پر. ایک تنظیم، وہ ایک پوری ایک آئین ہم نے ڈال دی سوات کے اندر. یہ ایک سچویشن ڈیولپ ہو رہی تھی. وی ور فائٹنگ فار آر سروائیول ایٹ دیٹ ٹائم. آج جو ان سے وہ ٹیررسٹ اپنے سروائیول کے لیے لڑ رہے ہیں. اٹس اے ہیوج اسٹریٹجک شفٹ ملیٹریلی. ملٹری کے لحاظ سے تو بہت بڑا ایک شفٹ ہے. آپ دیکھ لیں، انڈس ہائی وے بند تھی، ٹنل بند تھا، پشاور ایئرپورٹ بند تھا، گورنمنٹ وہاں پر ابتباد کو شفٹ ہو رہی تھی، بزنسز پشاور سے نکل گئے تھے، روز ایک بمنگ ہو رہی ہوتی تھی. یہ سب کچھ ختم ہو گیا. لیکن یہ صرف 50% ہے وار آن ٹیرر کا. ایک سوسائٹیل بھی ہے، سوشل ایشو بھی ہے، ڈیولپمنٹ ہے، اور باقی ایجوکیشن ہے. یہ چیزیں اس میں ہم نے ابھی تک کچھ نہیں کیا. نیپ کو دیکھ لیں، جو ہے نیکٹا کو دیکھ لیں، نان ایگزسٹنٹ. ویسے ہی پیپر کے اوپر سنتے رہے، کوئی مجھے نظر نہیں آیا ان کا جو نارمل لا ہے اس کے اندر چل رہا ہو تو ٹھیک ہے. تو اس پر ہم کو توجہ کرنا پڑے گا. ویل ہیو ٹو گو فار اے مدرسہ پالیسی. ویل ہیو ٹو ڈو lot of other things. Military is not the solution. Military صرف آپ کو ایک environment create کر کے دیتی. Do you think کہ constitution جو ہے وہ اس میں اس کو دوبارہ سے
لکھنا چاہیے دوبارہ سے اس کو, یا اس میں میسو قسم کی ترامیم کرنی چاہیے؟ مجھے تو جب ٹیررزم کی بات کرتے ہیں, جو میری سوچ ہے اس میں, آپ پاکستان میں جو مرضی کر لیں, لیکن اگر جو 4-5 بنیادی چیزیں آپ ان کو نہیں ہاتھ لگائیں گے تو کچھ بھی نہیں ہوگا. سب سے پہلے ڈی پولیٹیزائزیشن آف دا پولیس. یہ بڑا امپورٹنٹ سینٹینس ہے, لیکن بڑا پرانا ہو گیا, لیٹ می پٹ اٹ جیسے گھس پٹ گیا ہے, تو کرتا کوئی نہیں ہے اس کو. لیکن ایک یہ ہے, اگر آپ اس کو نہیں کریں گے آپ امپلیمنٹ نہیں کر سکتے کچھ بھی. ٹھیک ہے, وداؤٹ ڈی پولیٹیزیشن. کیسے کیا جائے اس کو؟ آپ کوئی اور کمشنر سسٹم بنا دیں, آپ اس جیسے جی ایچ کیو اسٹینڈنگ ہے اس طریقے سے کر لیں. کوئی طریقہ اسٹینڈنگ والا سوٹ نہیں کرے گا. بالکل کرے گا. آئی تھنک اٹ از اے ورکیبل فارمولا. اٹ از ورکنگ فار دا آرمی, اٹ ول ورک فار دا پولیس. دوسرا ہے ریفارمنگ دا جوڈیشری. اس طرح ہم اپنا سسٹم نہیں چلا سکتے. ٹیررزم کے اور پیس اور اسٹیبلٹی کی بات اگر ہم کر رہے ہیں تو جوڈیشل ریفارمز کے بغیر نہیں ہو سکتا. اچھا, جوڈیشل ریفارم سے کیا مراد ہے آپ کی؟ تھوڑا سا ایکسپلین کریں. جسٹس ان ٹائم, کوئی جوری سسٹم ہو جائے, کچھ اور ہو, تاکہ اس میں ابھی آپ کو پتہ ہے کیا ہو ہمارے جسٹس سسٹم میں, تو ریفارمز کریں بس. اب میں اس پر جسٹس سسٹم پر ایک پولیسنگ ہوگی جج صاحب, ایک ہوگی جوڈیشل سسٹم, مدرسہ ریفارم. ہاں بالکل, مدرسہ ریفارم. تھرڈ از یور کانسٹیٹیوشن. تھرڈ از دا کانسٹیٹیوشن. فرسٹ از یور مدرسہ ریفارم. نہیں, وہ تو میں وہ فورتھ پر آنے والا تھا. اچھا, لیکن دیٹ از سیپریشن آف ریلیجن فرام یور پالیٹکس. پاکستان میں نہیں ہو سکتا. ابھی جب ہم شریعہ کی بات کرتے ہیں, کس کا شریعہ؟ کیوں نہیں ہم, اب میں کوئی عالم تو نہیں ہوں, آپ بلا لیں 2 عالم کو بلا لیں, بٹھا دیں, کون سا شریعہ کریں. ٹھیک ہے نا. وہ تو یہ جب تک نہیں ہوتا, ہم یہ جو 4 چیزیں ان کو نہیں کرتے, ریفارمنگ the judiciary, depoliticizing the police, modifying the constitution, rewriting it, and removing religion from politics. Nothing is going to change in this country. Nothing. So اس کو کیسے کیا جائے گا؟ کون کرے گا؟ politicians, do you think they can do it or they will do it? پتہ نہیں کون کرے گا, لیکن میں کیونکہ آپ ریلیجن کو اگر سائڈ پہ رکھیں گے پالیٹکس سے, تو یہاں پہ تو میرے خیال میں کسی کے اندر اتنی پسلی یا جرت نہیں ہوگی پالیٹیشین میں کہ وہ اپنا ووٹ بینک لوز کرے, وہ اس چیز کو ہاتھ بھی لگائے. وہ تو پرابلم ہے. ابھی چھوٹو گینگ کو ہٹایا تھا فوج نے, اس کے بعد ابھی پھر افواہ ہو گئے ہیں. کل سنا ہے کہ وہاں پر پھر نیگوسیشن کے ساتھ پھر چھڑایا ہے. کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, تو ساروں کے ووٹ بینک ایسے ہی بنتے ہیں. ابھی کیا کریں؟ You don't want to touch the politics, ہے ان کے پیچھے چھوٹو گینگ کے پیچھے کون لوگ ہیں؟ پولیٹیشین, میں پولیٹکس جانتا ہی نہیں ہوں, نام مجھے معلوم ہے اس کے. اچھا, سو تو سولوشن آپ نے دے دیا جی, اس ملک کا سولوشن دیا ہے. نہیں, میں نے سولوشن نہیں دیا, میں نے سجیسٹ کیے, اور آئی کوڈ بی ٹوٹلی رانگ, لیکن دس از مائی ایکسپیرینس اینڈ مائی پوائنٹ آف ویو. نہیں, آپ کا ایکسپیرینس تو اتنا ہے, آپ نے مطلب کہ اتنا آپ نے ہائر پوزیشن پہ رہے ہیں فوج میں, اور لیکن وہ وہاں پر پالیٹکس نہیں ہوتی نا. باقی نہیں ہوتی پالیٹکس؟ نہیں, صحیح نہیں, بالکل نہیں ہوتی پالیٹکس وہاں پر. کدھر ہوتی ہے؟ ٹائم نہیں ہوتا. تو پھر یہ جو پولیٹیشینز کہتے ہیں کہ جناب آپ لوگ فوج میں, پولیٹیشین یہ جو فوج ہے پولیٹکس میں انوالو رہتی ہے. آپ کو پاکستان میں پچھلے 7-8 سال سے اتنی بینائن فوج کبھی بھی نہیں ملی. ٹھیک ہے نا, جنہوں نے اتنا سپورٹ کیا گورنمنٹ کو فار واٹ ایور ریزنس. کوئی ایسا میں نے ایک دفعہ بھی نہیں دیکھا کہ فوج نے جو ان سے کوئی ٹویٹ بھی واپس لے لیتے ہیں آپ. تو ہر کوئی فوج ٹوٹل سپورٹ آف ڈیموکریسی. اس میں کوئی ایسی کوئی بات پتہ نہیں کوئی کرتا کیوں کہ دیر از اے پرابلم ود آرمی. آرمی نے دیر از نو انسٹیٹیوشنل کانفرنٹیشن ایکسیپٹ واٹ پیپل آر ٹاکنگ اباؤٹ. کنسپریسیز کے بارے ہم نے سنا ہے, جو افواہیں ہم نے سنی ہے کہ بہت کچھ یہاں پر. اتنی ڈیفینسو پہ کیوں ہے جنرل صاحب فوج؟ ڈیفینسو پہ نہیں ہے, لیکن ایک میرے خیال فوج کا پہلے تو ایسا ہوتا نہیں تھا. نہیں تھا. آئی ایگری, ایک سوچ تھی, لیکن وہ سوچ اب نہیں ہے. اب فوج وہ کیوں نہیں چاہتی ہے سپورٹ کرنے, اس لیے کہ وہ سمجھتی ہے کہ یہ ایک راستہ ہے جو کہ صحیح رہے گا. یا وہ سمجھتی ہے, فوج یہ سمجھتی ہے کہ ہم 2-3 دفعہ یہاں پہ ایڈونچرزم کر چکے ہیں, تو وی ہیڈ انف آف اٹ, اور ہمیں نہیں کرنا چاہیے. فوج کو ضرور یہ سوچ رہی ہے, لیکن ایڈونچرزم کے علاوہ بھی ایک طریقہ ہے حکومت کرنے کا. کوئی
سسٹم کو مچور کرنے کا، تو فوج نہیں چاہتی کہ انٹرفیئر کرے، مجھے اتنا یقین ہے۔ تو اگر انٹرفیئر نہیں کرنا چاہتی فوج اور نہیں کچھ کرنا چاہتی، پولیٹیکلی بھی انوالو نہیں ہونا چاہتی، یا کوئی ایڈوائز بھی نہیں کرنا چاہتی اور ٹویٹ بھی واپس لے جائے گی، سب کچھ پہ ڈیفینسو پہ چلی جائے گی، تو پھر ڈونٹ یو تھنک کہ کل اس کے پاس، فوج کے پاس، وہ بالکل ہاتھ کٹوا کے بیٹھ جائے گی؟ اس کا جواب لے لوں، وہی کمپلشن دوبارہ آ گئی ہے بریک والی، بریک لے لوں ایک، واپس آتے ہیں جناب جنرل صاحب میرے ساتھ موجود ہیں، جنرل طارق خان صاحب، ایک چھوٹی سی بریک کے بعد۔ جنرل طارق خان صاحب میرے ساتھ موجود ہیں۔ جی جنرل صاحب، ہماری فوج جو ہے وہ اتنی انڈیا سینٹرک کیوں ہے؟ یہ شروع سے ہی ایسا ہوتا ہے، ٹریننگ سے، پی ایم اے سے شروع ہو جاتا ہے، یا یہ مائنڈ سیٹ بنا ہوا فوج کا، یا اس میں اچھی بات بھی کوئی ہے، یا اس سے ہمیں تھوڑا سا ڈیویٹ کرنا چاہیے؟ یہ انڈیا سینٹرک ایک فیشنیبل اسٹیٹمنٹ ابھی فوج کے خلاف استعمال ہوتی ہے۔ یہ زیادہ تر ڈاکٹر ششی تھرور، ہندوستان کا ڈپلومیٹ ہے، جی جی، وہ دنیا میں پھر رہے اور یہ کہہ رہے کہ جی پاکستان آرمی از این آرمی ود اے کنٹری، اور اپنے آپ کو جسٹیفائی کرنے کے لیے، رہنے کے لیے وہ انڈیا کو دشمن دکھاتا ہے، اور جو ان کی بات مانتا نہیں ہے وہ ان کے خلاف کو کر دیتا ہے۔ یہ فضول قسم کی باتیں۔ انڈیا کا ڈیفنس بجٹ ہے $53 بلین اور ہمارا ہے 7۔ ٹھیک ہے، یہ واحد ملک ہے 8 گنا ہم سے بڑا ہے، جو کہ دنیا میں رو رہا ہے کہ ایک چھوٹا ملک اس کو تنگ کر رہا ہے۔ تو پہلے تو اس کے اوپر کچھ تھوڑی بہت نظر ثانی کرنی چاہیے۔ نظر ثانی کا لفظ آپ بڑا کیئرفلی یوز کر رہے ہیں، میرے خیال میں بڑا ہلکا لفظ یوز کیا آپ نے۔ اس کے اوپر کچھ تو کوئی وہاں پر دیکھ لے کہ کیا اس کا وہ ہے۔ 3 آرمڈ ڈویژنز ہیں ہندوستان کے پاس، تینوں پاکستان کے خلاف ہیں۔ ان کی جتنی کمانڈز ہیں ان میں چائنا کے خلاف صرف ایک کمانڈ ہے، ایسٹرن کمانڈ۔ ایسٹرن کمانڈ کے تمام ڈویژنز پاکستان کے خلاف آتے ہیں جنگ کے اندر، سوائے 2۔ تو یہ پوری کی پوری فوج جو سی ہے 1.7 ملین ہمارے خلاف ہے، اور ہم انڈیا سینٹرک یہاں پر لگا، ہمارے لوگ بھی مل گئے ان کے ساتھ۔ اچھا ابھی ہم کیا کریں؟ میں ایک فوجی افسر ہوں، 37 ایئرز آف سروس میں نے کی ہے۔ ہمارا ایک ہی دشمن ہے، اور کوئی دشمن ہے ہی نہیں۔ جنرل طارق خان صاحب میرے ساتھ موجود ہیں۔ جی اب بڑا ایک ٹپیکل سا سوال ہے، لیکن I'm sure آپ اس کو آنسر ضرور کریں گے۔ ہمیشہ یہ کہا جاتا ہے کہ جناب فوج جو ہے اس نے کنسپائر کر دیا کسی گورنمنٹ، اور ابھی بھی یہ الزام لگ رہا ہے، ابھی بھی یہی کہا جا رہا ہے، حالانکہ چیف آف آرمی سٹاف، چیف ایگزیکٹو لگاتے ہیں، ان کی اپنی ڈسکریشن ہے، وہ چیف آف آرمی سٹاف لگاتے ہیں، چیف آف نیول سٹاف، چیف آف ایئر سٹاف، وہ لگاتے ہیں خود، ٹھیک ہے، ان کی جو ہے وہ اپنی کانسٹیٹیوشن رائٹ دیتا ہے اس چیز کا۔ بٹ ہمیشہ یہ کہا جاتا ہے جناب کہ انہوں نے، جناب فوج نے جناب سازش کر دی، اور جناب یہ کر دیا، وہ کر دیا، اور اس بار بھی یہی کہا جا رہا ہے، اسی طرح انڈائریکٹلی ابھی بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ فوج نے سازش کر دی۔ یہ کیا فوج نے کیوں سازش کر دی، کیسے سازش کر دی، اور اپنے ہی لوگ لگائے ہوئے وہ کیسے سازش کر دیتے ہیں؟ اچھا دیکھیں، پہلے تو سازش کس کے خلاف؟ گورنمنٹ کے خلاف یا کسی MNA کے خلاف؟ پہلے تو اس کو کلیئر کر دیں۔ ایک جوڈیشل پروسیس ہوئے، اور کافی ڈیٹیل پروسیس ہوا تھا، جس کے اندر کرپشن بھی تھا، اور اس میں وہ اقامہ والا کیس بھی تھا وغیرہ۔ لہٰذا اس کے اندر ایک فیصلہ ہوا تھا، جوڈیشل فیصلہ، اور وہ جوڈیشل فیصلہ وہ یہ تھا کہ جی یہ MNA کی سیٹ ختم ہو گئی، نواز شریف صاحب کی ختم ہو گئی۔ اس کے ایک پرائم منسٹر بیٹھا ہوا ہے آزاد کشمیر میں، چیف منسٹر ہے GB میں، ایک ہے پنجاب میں، ایک ہے بلوچستان میں۔ تو کون سی سازش ہوئی ہے؟ وزیر اعظم بھی ہے، ہاں، اور وزیر اعظم بھی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو ہاؤ از اٹ اے کنسپریسی؟ کس قسم کی کنسپریسی ہے؟ وہ کوئی ڈیفائن تو کرے۔ یہ سنتے تو ہم رہے ہیں کہ بہت سازش ہو رہی ہے وغیرہ وغیرہ، اور یہ کٹپٹلیوں کا کھیل ہے وغیرہ، لیکن کوئی بتا تو دینا کون اس میں کیا چیز کر رہا ہے۔ تو میرے خیال میں ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ فوج نے اپنا کام اگر کچھ کرنا تھا تو ڈان لیکس پہ کر لیتے نا فوج۔ کیوں نہیں کیا اس پہ؟ اس لیے کہ جیسے کہ ابھی DG ISPR نے بھی اس دن بتایا تھا
کہ ان دا بیٹر انٹرسٹ آف ڈیموکریسی اینڈ گورنمنٹ اینڈ اسٹیبلٹی جو حالات تھے اس وقت پاکستان میں. سب ایسے نہ کریں نا, ان دا بیٹر انٹرسٹ آف ڈیموکریسی. ڈان لیگز میں ساری اس میں اگر وہ اس کو نہیں لے کے آتے سامنے تو دیٹ مینس کہ آ جائے گا سامنے, تو آ جائے گا, لیکن میں تو آپ کو بتا رہا ہوں وہ انہوں نے ایک موقع دیا تھا. اس کو جن صاحب لے کے آنا چاہیے سامنے. اب میں کانٹرڈکٹ تو نہیں کروں گا جو فوج نے فیصلہ کیا ہوا ہے اس کے اوپر, میں اس کو کانٹرڈکٹ نہیں کروں گا, لیکن ایک وہ بہت بڑا ایک سیریس پرابلم تھا. آپ نے ٹویٹ واپس لی اس پہ, تو بہت سیریس پرابلم تھا. آپ نے اتنا ایج دیا, مطلب آپ نے سٹنگ گورنمنٹ کو ایج دیا. تو ابھی اس کے باوجود اگر کوئی کہ سازش ہو رہی ہے وغیرہ تو وہ تھوڑا سا انفیئر ہے. اور کیا چاہتے ہیں فوج سے, ہم ڈسمینٹل ہو جاتے ہیں پھر چلے جاتے ہیں. میں تو بھی ریٹائر ہو گیا ہوں, لیکن جو سرونگ اچھا کسی اور ملک چلے جاتے ہیں. اچھا, تو مطلب یہ سازش کا نہیں پتہ چل سکتا کس طرح ہوا یہ. سازش تو ہے ہی نہیں اس میں کوئی, مجھے اگر کوئی ویسی کہنا چاہے تو یو کین. تو پھر اس پہ فوج بولتی کیوں نہیں ہے کہ جی سازش بتائے. فوج ایک ایسا انسٹیٹیوشن ہے جس کو اصل میں پبلک ڈومین کے اندر سٹیٹمنٹس کم ہی دے سکتی ہے, کبھی کبھی دیتی ہے لیکن کم ہی دیتی ہے. تو وہ اس طرح کی ایک پولیٹیکل لڑائی نہیں کرنا چاہتی, نہ کرنا چاہیے اس کو. تو وہ سٹیٹمنٹ نہیں دے گی, وہ لوگ خود ہی اتنے عقل مند ہیں, ان کو پتہ ہے لوگوں کو. ماشاء اللہ کی باتیں ہوتی رہتی تھی, جو ماشاء اللہ لگ جائے گا. آپ کے خیال میں ماشاء اللہ ابھی بھی لگ سکتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں جی اب وہ دور نہیں رہا, اب وہ زمانہ نہیں رہا, اب جناب فوج جو ہے بڑی جناب آکوپائیڈ ہے, یہاں پہ بھی مصروف ہے, وہاں پہ بھی مصروف ہے, اس بارڈر پہ بھی اس بارڈر پہ بھی, انٹرنل حالات بھی ایسے نہیں ہیں اور ماشاء اللہ نہیں لگ سکتا. ڈو یو تھنک کہ ماشاء اللہ لگ سکتا ہے یا نہیں لگ سکتا ہے؟ یہ ابھی کیا رائے دوں, یا اس کے لیے انٹرنیشنل پریشر کو دیکھنا پڑتا ہے یا کیا؟ بہت سارے چیزیں دیکھنی پڑتی ہیں, لیکن پاکستان کے اندر قوت اور قابلیت کو تو شک نہیں ہونا چاہیے. ایک جیپ اور ایک ٹرک کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے, وہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. تو یہ غلط باتیں لوگ کر رہے ہیں کہ جی وہ ایک جیپ اور ایک ٹرک کسی وقت بھی آ سکتا ہے. وہ ہے, وہ اس میں ایک قوت کی بات کر رہا ہوں. دس از واٹ یو ریکوائر, اٹس ناٹ ٹرکی. ٹھیک ہے نا یہ, لیکن یہاں پر اس طرح کی بات کرنا کہ جی وہ دور ختم ہو گیا, دور کس کے لیے ختم ہو گیا؟ ہر ایک جون سے اپنا اپنا کام کرتا رہے, بس اپنے جو کرنا ہے وہ اپنے کام میں رہے. ایوری ون شوڈ مائنڈ ہز اون بزنس. تو اننیسیسری, اگر یہ میں کہوں کہ اننیسیسریلی آپ فوج کو جس طریقے سے فوج کی بیشنگ کی جاتی ہے, ہم اندر کی بات کروں, ملک کے اندر کی, وہ بند کر دی جائے اور کرٹیسزم فار دا سیک آف کرٹیسزم کرنا بند کر دیا جائے تو میرے خیال میں سمجھتا ہوں فوج کو کرٹیسائز ضرور کریں, لیکن صحیح چیز کے اوپر کریں. اپنی فوج ہے اور اپنے ہی لوگ ہیں, کوئی باہر سے نہیں آئے, پاکستانی ہے. میرا بھائی سول میں کام کر رہا ہے وہاں پر, اور کسی کا باپ فوج میں ہوگا, کسی کا بیٹا فوج میں ہوگا. تو فوج کے خلاف آخر کیوں؟ تو ٹھیک ہے ایک تاریخ میں اندر لوگوں کا پرسیپشن ہے, لیکن میں ایک چیز آپ کو بتا دوں, اگر آپ تاریخ میں بھی جانا چاہیں تو ہر ایک ایونٹ کا بیک ڈراپ جو ہے اس کا پہلے اوبٹیننگ انوائرمنٹ کو تو ڈسکس کریں کہ اس وقت حالات کیا تھے کہ فوج کیوں آئی تھی. میں کوئی فوج کو لائسنس نہیں دے رہا, نہ اس کو میں کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے صحیح کیا, لیکن ناؤ وین وی ٹاکنگ اباؤٹ سو مینی ایئرز, 8 ایئرز ابھی جو ہوئے ہے, اس کے اندر کیا کیا فوج نے جس میں آپ لگاتار جو سے فوج کی بیشنگ کہ اس میں کیوں, فار واٹ ریزن؟ میرے خیال میں جن صاحب سے اجازت لیں, آپ کو بہت ٹائم لے لیا جن صاحب. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو ویری مچ فار لائک گیونگ می ٹائم. ویری نائس. طارق خان صاحب میرے ساتھ موجود تھے جی, اور بڑی کھلی باتیں. اور ایک دفعہ پھر بتاتا چلوں کہ جس طریقے سے وہ کرٹیسائز کرتے ہیں, چاہے وہ کوئی بھی چیز ہو جو غلط ہو رہی ہو, اس کو کرٹیسائز بھی کرتے ہیں, اور جب تعریف کرتے ہیں تو کھل کے کرتے ہیں, اور اگر بتانا چاہتے ہیں کہ فوج کیا کہ کچھ کرتی رہی ہے اور کیا کہ کچھ یہ خود کرتے رہے, تو بالکل ڈنکے کی چوٹ پہ بتاتے ہیں. کوئی ڈر خوف نہیں ہے ان میں, نہ جس طرح ایک جرنیل میں ہوتا ہے. اور اینی ویز تھینک یو ویری مچ. فی الحال رانا مبشر کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.